بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انسانوں کے حقوق بتائے، والدین کے حقوق بتائے، اساتذہ کے حقوق بتائے، پڑوسیوں کے حقوق بتائے، راستے میں چلنے کے حقوق بتائے، یعنی دنیا کے معاملات میں انسانوں کے کیا رویے ہونے چاہیے، کیا طریقہ ہونا چاہیے اور ان کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا۔ صرف ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انسانوں تک ان کے اخلاق کو محدود نہ رکھا، بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جانوروں کو حقوق بتائے کہ ان سے کتنی محبت کرنی ہے، انہیں کھانا کیسے کھلانا ہے، انہیں تکلیف دینی ہے یا نہیں دینی ہے، ان کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بخوبی بتایا ہے۔ لیکن آج ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیغام کو بھلا دیا گیا، لوگ جانوروں پر ظلم کر رہے ہیں، کوئی گھوڑے پر ظلم کر رہا ہے، کوئی بکریوں کو مار رہا ہے اور کوئی اپنے جانور کو مار رہا ہے اگر وہ ذرا سی بدماشی کرتا ہے یا ان کے اصول کے خلاف کام کرتا ہے۔ خیر وہ جیسا بھی ہے، جانور ہے، آپ تو انسان ہیں، لیکن آپ اس پر ظلم کرتے ہیں، کبھی ڈنڈوں سے مارتے ہیں، کبھی کوڑوں سے مارتے ہیں، وہ بول نہیں پاتے ہیں، کیا ان کے بدن میں تکلیف نہیں ہوتی ہے، کیا انہیں غم نہیں ہوتا ہے، کیا ان کا دل نہیں تڑپتا ہے، کیا وہ اللہ سے فریاد نہیں کرتے ہیں؟ آؤ ذرا دیکھتے ہیں پیغمبر اسلام، محسن کائنات، سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جانوروں کے بارے میں کیا پیغامات دیے ہیں۔ آپ اسے سنیں اور غور کریں کہ کتنے کریم اور کتنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے، جنہوں نے انسانیت کی فلاح کے ساتھ جانوروں کے ساتھ کیسا رویہ اور کتنے محبت سے پیش آنے کے جذبات عطا کیے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک بار آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے تو اس وقت ہم لوگوں نے ایک چڑیا کو دیکھا، اس کے 2 بچے تھے۔ ہم ان دونوں بچوں کو ان سے لے لیا، اپنے قبضے میں کر لیا تو چڑیاں آ کر کے ہمارے اوپر فڑفڑانے لگی، پریشان ہونے لگی۔ جب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب ہمارے پیارے آقا، رحم دل آقا، پوری انسانیت کے پورے عالم پر رحم کرنے والے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا، کس نے چڑیا کو پریشان کیا ہے، کس نے اس کے دل کو تڑپایا ہے، اس کے بچوں کو انہیں واپس کر دو۔ ایک بار ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں پر جب میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لے گئے تو ایک اونٹ آیا اور آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھ کر رونے لگا اور حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس کھڑا ہو گیا۔ آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے جب اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اسے تسلی ہوئی، اس کے غم میں افاقہ ہوا، اس کی تکلیف دور ہو گئی، وہ خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد پھر آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اس انصاری کو بلایا جن کا اونٹ تھا، کہا کیا تم ان جانوروں کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرتے ہو جن کا مالک اللہ نے تمہیں بنایا، اللہ نے تمہیں جن جانوروں کا مالک بنایا ہے، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے ان جانوروں کے معاملات میں؟ اس جانور نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تم اسے بہت زیادہ تھکا دیتے ہو، بہت زیادہ مارتے ہو، ایسا نہ کیا کرو۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا حسن اخلاق ہے جانوروں کے ساتھ۔ بے شمار حدیث ہیں جس میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے جانوروں کے ساتھ حسن اخلاق کا پیغام دیا ہے۔ ایک بار ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی راستے سے گزر رہے تھے کہ دیکھا کہ 2 شخص اپنے اونٹ پر کھڑے ہو کر ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اونٹ سے اتر کر کے تب بات کرو، یعنی بلا وجہ اونٹ کو کرسی نہ بناؤ، کرسی پر استعمال نہ کرو، یعنی کہ جب اونٹ کی یا جانور کی ضرورت ہو تب انہیں استعمال کرو، انہیں بے جا یوں کھڑا کر کے بات نہ کرو، انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے جانوروں کے ساتھ حسن اخلاق کا پیغام دیا ہے۔ اسی طرح ایک بزرگ حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ گدھے پر سوار تھا، میں نے اسے 2-3 مرتبہ مارا تو اس نے سر اٹھایا اور کہا، ابو سلیمان قیامت کے دن تجھ سے اس چیز کا بدلہ لیا جائے گا جو مجھے مار رہا ہے، اب تو چاہے مجھے زیادہ مار یا کم مار۔ حضرت ابو سلیمان پر اتنا اثر ہوا، انہوں نے کہا اس کے بعد سے میں نے پھر کسی کو نہیں مارا۔ آپ سوچیں، آپ غور کریں کہ اگر آپ جانوروں پر ظلم کرتے ہیں، بے جا انہیں تکلیف پہنچاتے ہیں تو اس کا بدلہ قیامت کے دن تم سے لیا جائے گا۔ اگر جانوروں کو تم تکلیف دیتے ہو تو تمہیں تکلیف دی جائے گی۔ اگر آپ کسی جانور کے ساتھ شدت اختیار کرتے ہیں، کم کھانا کھلاتے ہیں یا اس کی کسی حرکت کی وجہ سے اسے باندھ کر مارتے ہیں تو جان لو قیامت کے دن آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اس کے برعکس اگر آپ جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، ان کی غلطیاں، پھر وہ جانور ہیں، ان کی غلطیاں کو درگزر کرتے ہیں، وہ جو اپنے جانور، یعنی آپ کو اللہ نے عقل دی ہے،
وہ عقل والے نہیں ہیں اتنے. اگر ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، اگر وہ کسی ایسے کام کو کر جاتے ہیں، یا اگر آپ کے گھر سے بھاگ کر کہیں چلے جاتے ہیں، کسی کے کھیت میں پڑ جاتے ہیں، تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے. یہ نہیں کہ آپ اسے ماریں، بات کر ماریں. اگر آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. اور تواریخ میں بہت سے ایسے واقعات گزرے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑی فاحشہ عورت تھی، بہت گنہگار عورت تھی. ایک بار وہ گزر رہی تھی تو ایک کتا پیاس کے مارے تڑپ رہا تھا، پیاس کی وجہ سے زبان نکال رہا تھا. اس فاحشہ عورت نے اپنے موزے کے ذریعے اسے پانی پلایا. اس جانور پر اس رحم کی وجہ سے، اس جانور کے ساتھ اس شفقت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام گناہوں کو بخش دیا اور اس کی اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی. تو ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ ہمیں جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے. اگر ہمارے گھر میں کبھی کتا آ جاتا ہے، کسی کھانے میں منہ ڈال دیتا ہے، کسی برتن میں منہ ڈال دیتا ہے، تو ہم اسے اتنی خراب مارتے ہیں کہ وہ لہو لعان ہو جاتا ہے، کبھی اس کا پاؤں ٹوٹ جاتا ہے. ہمیں غور کرنا چاہیے کہ وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہیں، وہ بھی تو جانور ہیں. آپ کو اللہ نے عقل دی ہے، آپ کو اللہ نے رزق دیا ہے، آپ کو اللہ نے عالیشان مکانات دیے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جانوروں پر ظلم کریں گے. آپ اللہ پر شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو اللہ نے جانور نہیں بلکہ انسان بنایا ہے. اگر انسان بنایا ہے تو آپ کو اللہ کے فضل پر راضی ہوتے ہوئے، اللہ کے کرم کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ کو جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا پڑے گا اور کرنا چاہیے. یہی اللہ تعالیٰ، یہی اللہ کا فرمان ہے، یہی رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے، یہی اسلام کا فرمان ہے. اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا، سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم آپ سے راضی ہوگا. اللہ اکبر اللہ